السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج فی رحاب القرآن لسان عربی مبین کے اعجاز لغوی اور جمال قرآن میں دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اس مرتبہ اعجاز عجیب و غریب قسم کا آپ کو اس میں تاثر ملے گا کہ یہ لفظ کا استعمال اور لفظ کی ساخت کیسی آئی ہے اور اس سے چہرے کے تاثرات کس طریقے کی شکل اختیار کرتے ہیں، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ ذرا میں کہتا ہوں، غور سے دیکھیے گا۔ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ جب تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں، مؤنث بیٹیاں، تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ ایک ٹیڑھی اور ظالمانہ تقسیم ہے۔ اس آیت کو ذرا پڑھتے ہوئے تجوید کے قواعد کا خیال کرتے ہوئے آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے ہم پڑھیں گے تو ہمارے چہرے کی جو شکل بنے گی وہ اس کے معنی اور ترجمے و تفہیم کے لیے کافی ہے کہ ان کا جو قول ہے اس سے خود منہ ایسا بن جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لفظ کے اندر اس طریقے کا مذاق ان کا گویا اڑایا جا رہا ہے۔ مدح کا خیز کی شکل ایٹومیٹک ہمارا چہرہ ہی ویسا بن جاتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا ہے تو میرے چہرے کو غور سے دیکھیے جب میں اس آیت کی تلاوت کروں گا۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی، ضیزی، اس کے اندر جو ضاد کا تلفظ ہے اور زا کا تلفظ ہے، یہ دونوں جب ایک ساتھ نکلتے ہیں تو چہرے کی جو ساخت بنتی ہے وہ خود اس کے لیے کافی ہے کہ یہ مشرکین مکہ کی تقسیم کس طریقے کی مدح کا خیز ہے۔ آئیے اسی طریقے کی ایک دوسری آیت پر ہم غور کرتے ہیں، اور اس میں بھی لفظ کی معنویت، حرف کی معنویت اور اس کا وزن کس طریقے سے قرآن کے اندر اس کا استعمال ہوا ہے، اور یہ کتنی عظیم بلاغت ہے کہ اس لفظ کی معنویت کے لحاظ سے اس کی ادائیگی اور چہرے کے تاثرات کس طریقے سے بنتے ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے مومنو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جائے گا کہ نکلو اللہ کے راستے میں، تو ان کے پاؤں زمین پر بھاری ہو جاتے ہیں، زمین سے چمٹے رہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے فی سبیل اللہ اثاقلتم، اثاقلتم، سا کا جو لفظ ہے یہاں پر اس کو تساقلتم نہیں کہا گیا، بلکہ ثاقلتم، تا اور سا کو ادغام کیا گیا، دونوں قریب المخرج ہیں۔ پھر اس کے ساتھ اس کے تا کو مشدد، سا کو مشدد بنا دیا گیا، اثاقلتم، اثاقلتم۔ یہ ادائیگی کے لحاظ سے سا جو ہے اطراف زبان اور ثنائے علیہ سے اس کا مخرج نکلتا ہے، پھر اس پر تشدید، اس کی اس شدت اور ان کی اس اللہ کی راہ میں نکلنے سے بیزارگی اور زمین سے چمٹے رہنے اور ان کے بھاری پن کے لیے جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، اس لفظ کے اندر بھی یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ اس کے اندر انتہائی درجے کی سستی اور کاہلی اور عدم رغبت کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد سا کے بعد الف کو لایا گیا ہے، جو اس کے ان کی اس کارکردگی میں اس بات کا ثبوت ہے کہ اس میں اور زیادہ سست ہیں۔ اثاقلتم، پھر اس کے بعد قاف کا لفظ ہے، یہ قاف کا لفظ بھی زبان کے آخری حصے سے نکلتا ہے، پھر اس کے بعد لام وسط زبان سے نکلتا ہے۔ یہ اپنے پیچھے کی طرف لوٹ کر سامنے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، پھر تم کہہ کر زمین دوز ہو جاتے ہیں۔ اس کا پورا جو منظر ہے اس لفظ کا،
یا فی سبیل اللہ ثاقلتم، اس کے اندر یہ پوری طریقے سے اس لفظ کا زور ان کے اس رویے، مزاج، سستی اور زمین سے ان کا لگاؤ اور عدم تحرک، وہ ساری کیفیتیں اس لفظ کے اندر بتائی گئی ہیں، جو اس لفظ کی خوبصورتی اور ادائیگی صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ایسی زبان اور ایسا لب و لہجہ بتا سکتا ہے۔ اس کے بعد اس میں الہ کا استعمال لایا گیا ہے، علا نہیں لایا گیا ہے۔ الہ غایت کے لیے آتا ہے، الی الارض ان کا مقصد زمین سے چمٹے رہنا ہے، غایت کی طرف اس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ یہاں پر ثابت ہیں اور یہ ان کا ٹھکانہ ہے اور اسی زمین پر وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور اس پر ان کی استراحت کی جگہ ہے، آرام کی جگہ ہے، وہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے بیدار ہے۔ یہ ایک ایسی لفظی صورت ہے جس کی کوئی بلاغت کی کتاب، کوئی ڈکشنری، کوئی معجم اس منظر کشی کو نہیں پیش کر سکتی ہے، جو اس لفظ کی خوبصورتی اور اس سفر اللہ کی راہ میں نکلنے سے ان کا جو پیر بھاری ہو رہے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔